صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلانے کے لیے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی اصلاح کے لیے عظیم پیمانے پہ جلسہ کر کے علماء خطبہ کو بلاتے ہیں اور نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ میں ہر دیوا کے تمام غیور خوش عقیدہ مسلمانان اہل سنت کو خصوصیت کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے حضرات علاقے سے یہاں آئے یا آنے والے ہیں میں ان سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے، دنیا دار کی محفل نہیں ہے جس میں آپ بیجا طریقے سے شور و غوغا کریں اور بیجا طریقے سے ہلڑ بازی کریں اور دین کے نام پر دنیا داری کا مظاہرہ کریں۔ ایسی یہ محفل نہیں۔ میں بہت ہی آج الحمدللہ خوش ہوں کہ عام جلسوں میں اتنی متانت، سنجیدگی اور اس طرح وقار کے ساتھ بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں۔ میں چہرے ایک طرف سے پڑھ رہا ہوں، اس میں باشعور لوگ بھی بیٹھے ہیں، پڑھی لکھی ذہنیت کے حامل بھی بیٹھے ہیں، دانشوران قوم بھی بیٹھے ہیں، ہمدردان ملت بھی بیٹھے ہیں، سماج کی ذمہ دار شخصیتیں بھی بیٹھی ہیں، اور اہل محبت بھی یہاں پہ جلوہ گر ہیں۔ چھوٹوں پر شفقت کرنے والے لوگ اور بڑوں کی عزت و تعظیم کرنے والی شخصیتیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسہ نور کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور اس کے فیض و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ منبر شریف پہ بھی ایک طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں علماء، حفاظ، قراء اور شعراء سبھی تشریف فرما ہیں، جن کے ناموں کا ایک بعد دیگر اعلان نقیب الہند حضرت مولانا آفاق رضا مشاہدی صاحب کر رہے ہیں۔ جامعہ علی حسن جو اترولہ شہر کا ایک مشہور ادارہ ہے، اس ادارے کے شیخ التجوید، فخر القراء، استاذ القراء حضرت قاری محمد عمر صاحب قبلہ نعیمی کے تلاوت قرآن سے جلسے کا آغاز ہوا۔ عزیز گرامی، مولانا خلیل اللہ صاحب خطیب و امام نوری مسجد ہردیوا کا ایک مختصر سا بیان ہوا۔ نعت خوان رسول عزیز گرامی مولانا ریاض الحق صاحب نے قصیدہ بردہ شریف اور دیگر اردو میں نعت کے کچھ اشعار آپ کو سنائے۔ جامعہ علی حسن کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا جامع علم و فن حضرت علامہ مولانا محبوب عالم صاحب قبلہ اشرفی، وہ بھی ہمارے دائیں جانب تشریف فرما ہے۔ ایک طرف سے آپ دیکھیں گے قاری نسیم صاحب جامعہ علی حسن کے استاد حافظ صلاح الدین صاحب، فخر القراء قاری وارث القادری صاحب اور ہمارے بہت سے علماء یہاں تشریف فرما ہے۔ دائیں بائیں جانب ہر طرف آپ دیکھیں گے اسٹیج کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے اور محفل میں بیٹھنے کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اور محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسٹیج کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ میں بڑی لجاجت و محبت کے ساتھ ایک چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے میں سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے موبائل وغیرہ اور فیس بک کے چکر میں نہ آ کر کے
منبر پر منبر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور نہایت اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. جو آپ کا بھائی منبر شریف پہ مائک کے سامنے آئے، آپ اس کی مدد کریں تاکہ وہ قوم کے دلوں تک پہنچے اور ان کی دل کی تختی پر محبت رسول کی تحریر لکھ دے. جلسے کا مقصد میں بالکل سے مقصد بتا دوں پہلے. جلسے کا مقصد واہ واہ اور آہ آہ نہیں ہے. جلسے کا مقصد ہلڑ بازی نہیں ہے. جلسے کا مقصد اچھل کود نہیں ہے. جلسے کا مقصد کھر کھر پیسہ لٹانا نہیں ہے. جلسے کا مقصد ہر کوئلے پر مہر لگانا نہیں ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ موتی کدھر ہے، کوئلہ کدھر ہے، کوئلہ کدھر ہے، جواہر پارے کدھر ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا رٹا رٹایا ماحول کدھر ہے اور پٹا پٹایا ماحول کدھر ہے. پڑھی لکھی شخصیتیں کدھر ہیں. علم و فضل و کمال کی زلف برہم کو سنوارنے والی شخصیتیں کدھر ہیں جن کے ایک ٹھوکر سے نہ جانے کتنے طلباء کی زندگیاں بیدار ہو جاتی ہیں، جن کے ایک آواز پر نہ جانے کتنے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جن کے ایک قال اللہ قال رسول کے پیغام پر نہ جانے کتنے دیہات سے آنے والے بچے جن کو ناک صاف کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ آنے والے وقت کا امام ہو جاتا ہے، وہ آنے والے وقت کا خطیب ہو جاتا ہے، وہ آنے والے وقت کا محقق ہو جاتا ہے، وہ آنے والے وقت کا مدرس ہو جاتا ہے، وہ آنے والے وقت کا قوم کا قائد ہو جاتا ہے. تو جن درسگاہوں نے اور جن علماء نے جب فشانی کے ساتھ آپ کو امام دیا ہے، آپ کو مدرس دیا ہے، آپ کو قائد دیا ہے، آپ کو رہنما دیا ہے، آپ کو مناظر دیا ہے، آپ کو مفکر دیا ہے، آپ کو محقق دیا ہے، آپ کو فقیہ دیا ہے، آپ کو مفسر دیا ہے، آپ کو محدث دیا ہے کہ ہر الجھے ہوئے مسئلے کا جو ہم صدر میں حل پیش کر دیتے ہیں، ان علماء کی قدر کرنا یہ آپ کے اوپر لازم و ضروری ہے. آپ پر یہ لازم و ضروری ہے. نعت نبی کی سنو تو محبت کے ساتھ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں جب صحابہ حاضر ہوتے تھے تو نہایت اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایسے ساکت و جامد ہو کر بیٹھتے تھے کہ لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہے. وہ سر ہلانا بھی خلاف ادب سمجھتے تھے، بیجا پلکوں کو جھپکنا بھی خلاف ادب سمجھتے تھے. تو اب جب آقا کے بارگاہ کرم میں صحابہ حاضر ہوں اور ادب کا یہ حال ہے تو یہ جلسہ محبت جو منعقد کیا گیا ہے، اب گاؤں کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، ضلع کوئی بھی ہو، بر اعظم کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، چک کسی کا ہو، زمین چاہے جس کی ہو، لیکن اس طرح کی محفل رحمت عالم کے نام پر جب سجا دی جاتی ہے تو ہر دیہوا کی محفل نہیں ہے، اس محفل کو محفل رسول کہا جاتا ہے. اگر بات سچی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں تو وہ محفل رسول کہلاتی ہے. اور جب یہ محفل رسول ہے تو وہ ہوں گے اور نوگڑھ کا اوگھر ہوگا، وہ دیوبند کا کٹھ ملا ہوگا، وہ نانوتا کا کوئی کٹھ ملا ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ نبی تو بہت دور ہے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی مدینہ میں بھی ہے اور آج اپنے غلاموں کے سینوں میں بھی ہے. میرے آقا کی یہاں بھی جلوہ گری ہے اور آقا کی وہاں بھی جلوہ. نعرہ تکبیر، حق کے اعلیٰ حضرت حضور فصیح العلماء. وہ کہتے نہیں حضور تو مدینہ شریف میں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ یہ گڑبڑ ہے.
بچوں کو مسجد میں ان کی سب پیچھے لگائی جاتی ہے، کچھ پتا بھی ہے کہ لگائی جاتی ہے. بچے بچکانہ حرکت کرتے ہیں، سردی میں جائیں گے تو کسی کی ٹوپی گرا دیں گے، کیسے مارنے لگتے. اسی لیے ان کی مسجد میں سب پیچھے ہوتے ہیں تاکہ بڑوں کی نماز میں خلل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑے لوگوں کو آگے بیٹھنا چاہیے، سمجھدار لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. کسی ایک بات کو قوم تک پہنچانے کے لیے کتنی تمہید کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ نہیں سمجھتے. ایسی ہی نہیں ذہن میں بات آتی ہے کہ واہ واہ بہت اچھی تقریر کی ہے، اس کا 10-20 منٹ ڈاٹا فٹ کرنا پڑتا ہے. ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے میرے نبی حاضر بھی ہیں اور میرے نبی ناظر بھی ہیں. یہی عقیدہ سب کا ہے تو زور سے کہو یا رسول اللہ. ایسے نہیں چلے گا، اور زور سے بولو اور محبت سے بولو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی تقریر کے لیے بیٹھانا جاتا ہے اور وہ ابھی ہو گیا. تو جب نقد مجمع دے دیا ہو تو نقد تقریر بھی سن دو، جب نقد مجمع دیا ہو تو نقد تقریر بھی سن دو. ہمارے نبی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. کون سڑکوں پہ گھوم رہا ہے میرے نبی دیکھ رہے ہیں، اور کون محفل میں بیٹھ کر میری محبت میں جھوم رہا ہے میرے نبی دیکھ رہے ہیں. کون گھوم رہا ہے حضور دیکھ رہے ہیں، اور کون محبت سے محفل میں بیٹھ کر جھوم رہا ہے میرے حضور دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ میرا نبی حاضر بھی ہے اور میرا نبی ناظر بھی ہے. آقائے دو جہاں حاضر ہے اور ناظر بھی ہے، دیکھ رہے ہیں حضرات. لیکن یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں نہیں وہ تو وہی ہے یہاں نہیں ہے. میں نے کہا میرے نبی حضور ہے. بہت بڑی بات کو 1 منٹ میں دینے جا رہے ہیں. ہم سب کے نبی کیا ہیں؟ پورا مجمع زور سے بولو کیا ہے؟ ارے ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو کیا ہے؟ حضور. حضور توجہ کیجئے، ہم سب کے نبی کیا ہیں؟ حضور. ابھی علماء بیٹھے ان سے پوچھو حضور اور حاضر دونوں کا مادہ ایک ہے. حضرون دونوں کا مادہ ہے، حضور اور حاضر دونوں کا مادہ ایک ہے. ہم مسیح الدین کا جملہ نوٹ کر لینا دل کی تختی پر، جو حضور ہوگا. ارے اگر پہنچ رہے ہو تو زور سے بولو، جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا اور جو دور ہی ہوگا وہ حضور نہ ہوگا. جو حضور ہوگا، جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا اور جو دور ہی ہوگا وہ حضور نہ ہوگا. میرے آقا کا بدن شریف ہے مدینہ شریف میں اور جلوہ ہے پوری کائنات میں. کہنے لگے ہیں وہاں اور جلوہ یہاں کیسے؟ میں چاہتا ہوں کہ پوری تقریر سے پہلے ان کو میں پریکٹیکل بتا دوں. بڑو بتا دوں گی نہ بتاؤں؟ زور سے بولیے بتا دیا جائے. بھائی اب کو موبائل والے سب لوگ رکھتے ہو، ایک ہم کو موبائل لاؤ جلا کر دو، جلدی لاؤ. یہ کیا ہے؟ ارے زور سے بولو. نہیں معلوم ہے کیا؟ کیا ہے یہ؟ اب کیا ہے؟ جلسہ روڈ جاؤ اور لڑ بازی کرو. کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ کاش حیثیت بدلنے سے محیط پہ فرق آ جاتا. یہ استاد ہیں اپنے شاگرد کے اور یہ شاگرد ہیں اپنے استاد کے. شاگرد بھی ہے اور آپ باپ ہو اپنی اولاد کے اور بیٹا ہو اپنے باپ کے. شخصیت وہی ہے، حیثیت بدل گئی، حکم بدل گئے. چیز وہی ہے، چیز وہی ہے. ادھر کیا موبائل ہے اور ایسے دکھایا تو
ارے زور سے بولو کیا ہے، ذرا ذہن پہ زور دیجئے گا. اب یہ بات بتائیے، کہتے ہیں حضور اتنی دور 7 سمندر اس پار ہے تو جلوہ گری یہاں کیسے ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ٹارچ ہے یہ میرے پاس ہے کہ آپ کے پاس ہے؟ ارے زور سے بولو، میرے پاس ہے کہ آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. مگر ٹارچ ادھر ہے، جلوہ اس کا ادھر ہے. ٹارچ ادھر ہے، روشنی ادھر ہے. ٹارچ ادھر ہے، روشنی ادھر ہے. ٹارچ ادھر ہے، جلوہ ادھر ہے. ٹارچ ادھر ہے، تجلی ادھر ہے. ٹارچ ادھر ہے، جلوہ ادھر ہے. ٹارچ ادھر ہے، تجلی ادھر ہے. ٹارچ ادھر ہے، جلوہ ادھر ہے. اے ہر دیوا اترو نہ قرب و جماعت کے مسلمانوں، اب نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ اس سے اس کے اسکرین سے نکلنے والی روشنی، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، مگر یہ حقیقی نور نہیں ہے. جب اس مجازی نور کا یہ حال ہے تو میرا نبی تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہے. اس کا بدن ہے مدینہ شریف ہے اور جلوہ ہے پوری کائنات. اتنی بڑی محفل میں کوئی ایک نام لگائے بھائی، سبحان اللہ. مگر اجالا ہوگا. ایک جملہ سنو، حضور کے چہرے سے اجالا ہوگا اور اجالا نہیں ہوگا. میں دونوں لفظ بول رہا ہوں. جو غدار ہے اس کی قبر میں اجالا نہیں ہوگا، جو مصطفیٰ کا وفادار ہے نبی کے چہرے کے صدقے میں اجالا ہی اجالا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ زور سے بولو، کلیئر ہو گیا نا؟ یہ سب بیٹھے ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ پورا مجمع بھر گیا، ساری کرسیاں پر ہیں. اے نوجوان لڑکوں جلدی سے بیٹھ جاؤ، نہیں ابھی موقع نہیں ملے گا. یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسہ نہیں چلے گا، 3 بجے سے پہلے ختم نہیں ہوگا. اور اس جلسے کی سب سے بڑی کامیابی بتا دوں، پوسٹر میں جتنے نام دیے گئے ہیں وہ آئیں گے نہیں، آ چکے ہیں. یہ دیکھیے عظمت صاحب بیٹھے آ چکے ہیں، آفاق صاحب بیٹھے ہیں آ چکے ہیں، اور جتنا نام ہے سب آ چکے ہیں. ایک ایک بات دیگرے سب انشاءاللہ اسی منبر پہ آئیں گے. آسمان کو روز دیکھتے ہو، زمین پر بیٹھے ہوئے ہو، فضاؤں میں سانس لے رہے ہو. میں نے کہا اے آسمان تو کیوں بنایا گیا؟ اے زمین تیری تخلیق کیوں ہوئی؟ اے چاند تو کیوں بنایا گیا؟ اے سورج تیری تخلیق کیوں ہوئی؟ اے زمین تیری پیدائش کیوں ہوئی؟ اے فضاؤ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی؟ تو اعلیٰ حضرت اگر ہے سچی محبت تو زور سے بولو، ارے اور زور سے بولو. اعلیٰ حضرت کا نام آئے، معمولی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت نہیں ہے. یہ ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے، یہ ایسا گلدستہ ہے سبحان اللہ. ہندوستان جو اپنا ملک ہے ایسا خوشبودار یہ گلدستہ ہے کہ اسی گلدستے میں خواجہ غریب نواز ہے. اسی ہندوستان میں جس کے محبتوں کے خوشبو نے جن جن کے دل کی کلی کو کھلا دیا وہ سید سالار مسعود غازی ہے. اور اسی ہندوستان کے گلشن میں لوگ اقتدار کی کرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور لوگ حکومت کے چکر میں نہ جانے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بھارت کی سرزمین پر جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر لگا کر اور جس نے اسلام و سنت کی تبلیغ کو اپنے گلے لگایا وہی مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی. اسی ہندوستان کی سرزمین پر
جہاں صاحب البرکات کی برکتیں ہیں، جہاں امیر خسرو کا عشق ہے، جہاں نظام الدین محبوب الہی کی محبوبیت ہے، جہاں خواجہ قطب کی قطبیت ہے، جہاں خواجہ قطب کی قطبیت ہے، جہاں سیدنا بندہ نواز گیسو درار کا عشق رسول ہے، اور جہاں پر سیدنا حاجی وارث علی شاہ کا مجذوبانہ تیور ہے، اور جہاں سرکار مسولی کی تجلی ہے، جہاں پر سیدنا شاہ فضل اللہ کی فضیلت ہے، اور جہاں سیدنا میر عبدالواحد پلگرامی کا تصوف ہے، یاد رکھنا وہیں پر ہندوستان میں امام احمد رضا کا عشق ہے، مفتی اعظم کا تقویٰ ہے، اور تاج الشریعہ کا جلوہ۔ بہت عظیم ملک ہے الحمدللہ۔ اور گائے آسمان تیری تخلیق کیوں ہوئی، اے زمین تیری تخلیق کیوں ہوئی؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، تمہارے سے مراد حضور ہیں، پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے تمہارے لیے جب اشارہ کروں تو بس حضور کو من میں بسا کر اور مدینہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو تمہارے لیے، بس سمجھ جانا کہ آج میں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، مولانا آفاقی ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، عظمت صاحب ریاض الحق صاحب ہی نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم لوگ اپنے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے زمین و زمان، ایسے نہیں پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے زور سے بولے زمین و زمان تمہارے لیے، اور مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے تو جہاں۔ اگر اجازت ہو تو ایک شعر اور پڑھ، ارے بولو اجازت ہے، اجازت ہے ایک شعر اور پڑھوں؟ اب ذرا ذہن کو جوڑ دو، دہن میں زبان، مجھے کچھ دیکھو مجھے کچھ سنو، اور دیکھنے اور سننے کے بیچ میں پورا سمجھ جاؤ۔ دہن میں زبان، بولو تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں۔ دیکھو ماشاءاللہ یہ قاری محمد علی فیضی صاحب بھی آ گئے، میں نے بتا دیا جتنا نام پوسٹر میں آئیں گے نہیں، آ چکے سمجھ پائے، اور جلسے ہوتے ہیں کہ سب انتظار کرتے ہیں آئے کہ نہیں آئے، اور یہ جلسہ ہے کہ جس میں سب آ چکے ہیں، اور کبھی گھبرایا نہ کرو کہ وہ وہاں پوسٹر دیکھا ہوں وہ فلاں جگہ ہے، تو ایک جلسے میں تاریخ لینے کا یہ مطلب نہیں کہ اب سارا راستہ اوپن ہے کہ نہیں ہے، آپ کے وقت پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں قاری محمد علی فیضی صاحب بھی آ گئے، اور میرے بعد یہ ایک بعد دیگرے دونوں پڑھیں گے، پھر خطیب اہل سنت فصیح اللسان حضرت مولانا سید شباہت حسین صاحب وہ بھی تشریف فرما آئیں گے انشاءاللہ، اور شبیر برکاتی ناطخواں ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، سب آ چکے ہیں، لیکن قطعی میں تو ابھی کسی ضرورت سے جاؤں گا، بہت ضروری کام ہے، لیکن ہلڑ بازی نہیں ہونا چاہیے۔ میری طبیعت اس وقت خوش ہو جائے گی جب نعت کو نعت کی طرح سن لو گے۔ نذرانہ دینا ہے دے دو، اپنا بڑا والا گوڈاؤن بمبئی والا لکھ دو ان کے نام، جو فور ویلر لائے ہو دے دو چابی، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنا بنگلہ ان کو لکھ دو، لیکن ہلڑ بازی نہیں ہونا چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ۔ تو شان یہ ہے کہ یہ پڑھنے والا ذاکر رسول ہے اور میں سچا غلام رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جو غیر پڑھے لکھے نعت خواں ہیں میں بڑی محبت کے ساتھ عرض کروں گا، وہ پڑھنے سے پہلے پڑھی لکھی شخصیت کو سنا لیا کریں، کسی سنی عالم ربانی کو سنا لیا کریں کہ یہ پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھوں کہ نہ پڑھوں، اس لیے کہ بعض شعر میں وہ ترشح ہونے لگتا ہے، کہیں رافضیت کی بو آنے لگتی ہے، کہیں خارجیت کی بو آنے لگتی ہے، اور اب مسلک اعلیٰ حضرت وہ مسلک ہے جہاں نہ رافضیت کی بدبو ہے اور نہ خارجیت کا گند ہے،
जिस मसलक में अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत ही मोहब्बत है, उसी को मसलक आला हज़रत। लिहाजा साहिबाने आवाज जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अकायद से आगाह नहीं है, अहले सुन्नत के मौक़िफ़ का पता नहीं है उनको, वो पढ़े लिखे उलमा से अब पढ़ करके सुना दिया करे कि ये मैंने तैयार किया है, इसको मार्केट में लाऊं कि ना लाऊं, इसको पढ़ूं कि ना पढ़ूं। इसलिए कि अगर कहीं नादानिस्ता तौर पर तूने शहद में जहर मिला करके दे दिया तो कौम शहद समझ करके पी लेगी, खा लेगी, और हकीकत यह है कि उसमें जहर है तो जान पे बन पड़ेगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है, आला हजरत का ये शेर हमेशा सामने रखना, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल दाइन शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी तो एक शेर और पढ़ना चाहता था, पढ़ूं कि ना पढ़ूं? अच्छा एक बात बताओ भाई, अब तो सब लोग आ गए हैं, बंद कर दूं? नहीं भाई, हम जबरदस्ती नहीं बोलते होते। 10-5 मिनट कुछ बोल दो, अरे बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा करके बताओ माशाअल्लाह। अब जरा जहन पे जोर दो और बैठो। दहन में ज़बान, अरे वो भूल गए सबक, क्या हाथ उठाकर बोलो तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, और बदन में है जान। अरे नौजवानों, जान है बदन में, जोर से बोलो, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ। हज़रात ज़हन पे जोर दीजिएगा, ये मुंह है, मुंह के अंदर 32 दांत है, बोलो है कि नहीं है, और 32 दांत के बीच में नरमो नाजुक जबान है। ये जबान, ये नौजवान आया है, ये नौजवान जबान को कहाँ इस्तेमाल करे, जबान को कब खोले और जबान से क्या क्या बोले, इसको पता नहीं है। इसीलिए ये सुन्नियों के जलसे होते हैं कि उनको बताया जाए कि जबान से तुम्हें बोलना क्या है। नौजवानों की खास तवज्जो इस वक्त चाहता हूँ, ये जबान बोले तो जबान पर नाचो नौटंकी के गाने न हो, इस जबान पर फिल्मी तराने न हो। रहमत आलम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, इस जबान पर, ये जबान बोले तो किसी के दिल को जख्मी न करे, ये जबान बोले तो किसी के इज्जत व आबरू का पानी न उतारे, ये जबान बोले तो किसी की तज़हीक न करे, ये जबान बोले तो खिलाफे शरा कोई बोली न बोले, ये जबान बोले तो खिलाफे सुन्नियत कोई बोली न बोले। अल्लाह ने 32 दांत के बीच में जो नरमो नाजुक जबान अता फरमाई है, ये जबान इसलिए है कि जबान बोले तो अल्लाह की हम्द बोले, जबान बोले तो रब की किबरियाई बोले, जबान बोले तो अल्लाह की हम्दो सना बोले, जबान बोले तो नबी की नात बोले, जबान बोले तो हक बात बोले, जबान बोले तो सच्ची बात बोले, जबान बोले तो हक्कानियत की बोली बोले, जबान बोले तो सच्चाई की बोली बोले, जबान बोले तो शरीयत की बोली बोले, जबान बोले तो कुरान की बोली बोले, जबान बोले तो मुस्तफा की बोली बोले, जबान बोले तो हुसैन शहीद करबला की बोली बोले, जबान बोले तो अबू बकर सिद्दीक की बोली बोले, जबान बोले तो फारूक आजम की बोली बोले, जबान बोले तो उस्मान गनी की बोली बोले, जबान बोले तो हैदर कर्रार की बोली बोले, जबान बोले तो मोहब्बत की बोली बोले। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ। अच्छा, आप लोग जन्नत चाहते हो कि नहीं? कितने लोग जन्नत चाहते हो? हाथ उठाओ। आप फ्री में जन्नत चाहिए, नमाज पढ़ते हैं और पूछ रहा हूं जन्नत चाहिए तो सब हाथ उठाए। या देखो, बैठ जा बेटा, बैठ जा, अब उठना नहीं आज 3 बजे रात तक।
अगर आज बैठ गए तो बरकत ये मिलेगी जैसे नीचवा छोड़ाए हो इसे ऊपरों छोड़ाए। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। बेटा बेटा हमारा तो काम ही है बच्चों को पढ़ाना, हमारा काम ही है बच्चों को पढ़ाना। बोलो सबको जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो, लेकिन मिलेगी कैसे? मिलेगी कैसे? हुल्लड़बाजी से मिलेगी? 2-2 बजे रात तक चौराहे पे खड़े होने से मिलेगी? जवान बीवी तुमको बिस्तर पे याद कर रही है और 2:30 बजे रात में चकरोर में खड़े होने से मिलेगी? जलसों के नाम पर पिपीहरी बेचने से मिलेगी? जलसों के नाम पर गुब्बारा खरीदने से मिलेगी? जलसों के नाम पर आप आओ और साहब सर्कस और मेला ठेला का चक्कर बनाओ और आकर के और टहल वहल करके झूला झूल करके चले जाओ, जन्नत मिलेगी? याद रखना, जन्नत मिलेगी तो अल्लाह के फजल से मिलेगी और नबी के शफाअत से मिलेगी। जन्नत मिलेगी तो अल्लाह के फजल से और नबी की शफाअत से। आज देखा जाए यूट्यूब खोल करके देखिए मौलाना तो कोई अगरबत्ती लेकर बैठा, कोई लोबान लेकर बैठा, कोई इधर झूम रहा है, कोई कर रहा, बड़का बाबा बन गया है, बड़का बाबा बन गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये लीली घोड़े की तरह कूदना ये कौन सा इस्लाम है? ये 1 किलो का लोबान लेकर के बैठना ये कौन सा इस्लाम है? लोबान में खुशबू है इसलिए पसंद है, हुजूर को खुशबू पसंद है। अगरबत्ती में खुशबू है इसलिए पसंद है कि खुशबू हुजूर को पसंद है। गुलाब में खुशबू है इसलिए गुलाब पसंद है, इसलिए कि खुशबू हुजूर को पसंद है। बेला में खुशबू है इसलिए बेला पसंद है कि हुजूर को खुशबू पसंद है। लेकिन ये आईने इस्लाम नहीं है। इस्लाम की बुनियाद जिस पर है वो कलिमा है, वो नमाज है, वो रोजा है, वो हज है, वो ज़कात। बोलो समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा अपनी जिंदगी का जायजा लो। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नौजवान की बात बड़ी अच्छी लगी। मुझसे कहने लगे हुजूर आप मस्जिद में नमाज पढ़। मैं एक बार नहीं पढ़ा हूं यहाँ मस्जिद में नमाज, कई बार पढ़ा हूं। गांव भर वहां इकट्ठा। मैंने कहा इसीलिए तो मैं नमाज बगैर पढ़े चला आया कि आप जाकर वहां नमाज पढ़ लो। और जिस आबादी में जाता हूं वहां की मस्जिदों में नमाज पढ़ता हूं ताकि वो जमीन भी गवाह हो जाए अल्लाह के बंदे ने मेरे ऊपर अल्लाह का सजदा किया। अल्लाह जन्नत सबको अता फरमाए। अरे आमीन, मोहब्बत से बोलो। अल्लाह सबको जन्नत अता फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं, एक शेर और पढ़ता हूं। जेना में चमन, जेना कहते हैं जन्नत को। जेना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन। हमारे गोंडा बस्ती में यूपी में अप्रैल महीने बड़ी शादी होती है। बोलो होती है कि नहीं? कोई दूल्हा बनता है, कोई दुल्हन बनती है। दुल्हन हो कैसी तो याद रखना, नौजवानों सुनो मेरा जुमला, कोई दुल्हन काली नगनिया ना हो। दुल्हन हो तो फातिमा ज़हरा की कनीज हो और दूल्हा कोई एक्टर ना हो। दूल्हा हो तो सच्चा गुलाम हुसैन। इसी में सब जमा है, इसी में सब जमा है। इसलिए कि औरत अगर सुई से खोदेगी तो घर गिर जाएगा और मर्द अगर फाड़ुआ चलाएगा तो उसको कई दिन लगेगा। तो वजीरे खुराक जिसे बनाना है ये समझना पड़ेगा कि आए तो बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाए। अरे जोर से बोलो। आए तो बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाए। आए तो बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाए। आए तो नबी को दादिया कहना न सिखाए, नबी को मालिको मुख्तार कहना सिखाए, नबी को मालिको कुल कहना सिखाए, नबी को आखिर ज़मा होना बताए। आए तो नबी के इश्क का दरिया बहाए। तो बच्चा जब माँ की गोद में होगा, और माँ की गोद ये पहला मदरसा है, जब वो
वहीं से सुन्नियत के बगीचे में उसकी जब नशो नुमा होगी और जब मोहब्बत की बोलियां सीख करके जब उलमा और असातिज़ा की दरसगाह मोहब्बत में आएगा तो ये थोड़ा नजरे काम डाल देंगे। वो बच्चा जो आपके गोद का था वही आगे बढ़ करके आशिक़े रसूल हो जाएगा। जेना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मेनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, सजाए मेहन पे ऐसे मेनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। हजरात, अल्लाह का फजल है कि उसने हमको आपको इंसान बनाया है और इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया है। और मुसलमान तो बहुत लोग अपने को कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी मुसलमान हैं। इधर तवज्जो कीजिए, हम सब सुन्नी मुसलमान हैं। हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा ईमान रसूलुल्लाह पर है, हमारा ईमान कुरान पर है। कुरान का पहला पारा है, सूरह फातिहा शरीफ की आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह चला। मैंने सूरह फातिहा की दरमियानी आयत करीमा तिलावत की है। सभी इधर देखो, मेरी तरफ देखो, दरमियानी आयत तिलावत की है। ये उलमा बैठे हैं, आप जब इनकी बारगाहों में आओगे तो यही सूरह फातिहा जो इमाम नमाजों में पढ़ा करते हैं, दरसगाहों में असातिज़ा पढ़ाते हैं, कारी साहब पढ़ा करते हैं सूरह फातिहा। ये सूरह फातिहा का एक नाम नहीं है, इस सूरह का नाम सूरह फातिहा भी है। इस सूरह का नाम सूरह फातिहा है, इस सूरह का नाम सूरह सबा मसानी है, इस सूरह का नाम सूरह काफिया है, इस सूरह का नाम सूरह शाफिया है, इस सूरह का नाम सूरह वाफिया है, इस सूरह का नाम सूरह सबा मसानी है, इस सूरह का नाम सूरह उम्मुल कुरान है, इस सूरह का नाम सूरतुस सलात है, इस सूरह का नाम सूरह तालीमुल मसअला है। सूरह एक है और नाम कई एक है। कसरत इस्म, ये कसरत अजमत पे ताल है। वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं इसकी तौदीह तशरीह करूं, पर इतना कहना चाहता हूं कि सूरह का एक नाम तालीमुल मसला है। अल्लाह ने अपने बंदों को तालीम रहमत फरमाई है, अपने बंदों को सिखाया है कि ऐ मेरे बंदो, मेरी बारगाह से मांगना हो तो कैसे मांगो। आज जिसको देखो वही हाथ उठाया, या अल्लाह रुपया दे दे, या अल्लाह घर दे दे, या अल्लाह दुकान दे दे, या अल्लाह मकान दे दे। अरे मुसलमान हो, ईमान कुरान पर है। कुरान से पूछो, ए कुरान, हम अल्लाह से मांगे तो कैसे मांगे, हम अल्लाह से किस तरह से मांगे। तो कुरान के सूरह फातिहा की इब्तिदा होती है। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है। और रहमानिर रहीम, बहुत बड़ा रहम वाला और बहुत बड़ा मेहरबान और रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा का मालिक है। अब जरा जहन पे जोर दीजिएगा, इय्याका नअबुदु बाद में है, इय्याका नस्तईन बाद में है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। क्या तालीम दे रहा है कुरान? कुरान बता रहा है ऐ अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह से तुम्हें मांगना है, अल्लाह से तुम्हें लेना है तो ऐसे डायरेक्ट न मांगो। पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह की हम्दो सना बयान करो। अल्लाह को रहमान कहो, अल्लाह को रहीम कहो, अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कहो। अल्लाह की हम्दो सना बयान कर लो। और जब अल्लाह की हम्दो सना बयान कर लो और अल्लाह को रब्बुल आलमीन कह लो, अल्लाह को रहमान और रहीम कह लो, जब अल्लाह की हम्द बयान कर लिए तो अल्लाह की रहमतें होंगी। अब अल्लाह से ऐसे मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह चला, या अल्लाह हमें सीधी राह। अरे जोर से बोलो, सीधी राह। अब रास्ता है किसका सीधा? किसी शायर का रास्ता सीधा, किसी मुकर्रिर का रास्ता सीधा, किसी एक्टर का रास्ता सीधा है? रास्ता है किसका सीधा? कुरान तू बता, मेरा ईमान तुझ पर है। तो कुरान फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ना मोहब्बत से बोलो, उनका रास्ता सीधा है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। जिस पर अल्लाह ने, आ गया एक नौकर का ओगड़, क्या मौलाना अब तो मैं जगदेवा वालों से कहूंगा
یہ جو مولانا بول رہے ہیں ان کا نذرانہ ہر سال میں دوں گا لیکن ان کو ضرور بلاؤ۔ میں نے کہا کیا اچھا لگا؟ میں نے کہا آپ نے تو من کی بات کہہ دی۔ میں نے کہا کیا من کی بات کہہ دی؟ کہا آپ نے کہا ہے جس پر اللہ کا انعام ہے اس کا راستہ سیدھا ہے۔ 500 دکان میرے پاس کلکتہ میں ہے، 1000 کھولیاں بمبئی میں ہے، کئی بورا میرے پاس ریال ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا انعام تو مجھ پر بہت ہے، اور جس پر اللہ کا انعام ہے اسی کا راستہ سیدھا ہے۔ تب تو کل ہی سے کہوں گا آگے آگے میں چلوں گا، پیچھے پیچھے سب چلیں گے، اس لیے کہ میرا راستہ سیدھا، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ میں نے کہا اسے غلط فہمی ہو رہی ہے، اسے غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دولت کا نام کامیابی ہے۔ میں کہا قرآن تو بتا وہ کون اللہ کے بندے ہیں جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ تو کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر کوئی حدیث ہوتی ہے اسے تفسیر الآیت بالحدیث کہا جاتا ہے، اور کبھی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت ہوتی ہے اسے تفسیر الآیت بالآیت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس پر اللہ کا انعام ہے اس کا راستہ سیدھا ہے۔ میں نے کہا قرآن وہ کون اللہ کے بندے ہیں جس پر اللہ کا انعام ہے؟ تو دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہیدوں پر ہے، اللہ کا انعام صالحین بزرگان دین پر ہے۔ لہذا سلم کر کے جاؤ مسلمانوں کہ اللہ کا انعام جب نبیوں پر ہے نبیوں کا راستہ سیدھا ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے صدیقین کا راستہ سیدھا ہے، اللہ کا انعام شہیدوں پر ہے شہیدوں کا راستہ سیدھا ہے، اللہ کا انعام صالحین بزرگان دین پر ہے بزرگان دین کا راستہ سیدھا ہے۔ کہنا پڑے گا ابو بکر صدیق کا راستہ سیدھا ہے۔ اگر بات دل سے لگ رہی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کا راستہ سیدھا ہے، فاروق اعظم کا راستہ سیدھا ہے، عثمان غنی کا راستہ سیدھا ہے، مولا علی حیدر کرار کا راستہ سیدھا ہے، حسنین کریمین کا راستہ سیدھا ہے، صحابہ کا راستہ سیدھا ہے، اہل بیت کا راستہ سیدھا ہے، ائمہ کا راستہ سیدھا ہے، فقہاء کا راستہ سیدھا ہے، مجتہدین کا راستہ سیدھا ہے، غوث کا راستہ سیدھا ہے، خواجہ کا راستہ سیدھا ہے، مخدوم کا راستہ سیدھا ہے، سید سلار کا راستہ سیدھا ہے، امام احمد رضا کا راستہ سیدھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سور مفتی مسیح الدین صاحب کو ملا۔ اب وقت میں بالکل گنجائش ہے، میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں۔ 35-37 سال سے نہ جانے کتنے ہزار تقریریں میری سن چکے، سرکلے میں نہیں ہے، اور میں تقریر کرنا بھی جانتا ہوں اور اپنے مہمانوں کی عزت کرنا بھی جانتا ہوں۔ سب مہمان جو باہر سے تشریف لائے، وہ شورا ہو یا خطبہ، ابھی سبھی تشریف فرما۔ آپ جس طرح سے بیٹھے ہو اسی انداز میں بیٹھے رہنا۔ آج لگے کہ علاقے کا کوئی تاریخی جلسہ ہوا، علاقے کا کوئی تاریخی جلسہ ہوا ہے، محبتوں والے لوگ ہیں، عقیدت والے لوگ ہیں۔ ادھر ادھر نوجوانوں کو خاص طور پہ کہوں گا بیٹا عقل سلیم کے ساتھ محبتوں کا مظاہرہ کرنا، اور نہایت محبت کے ساتھ، نہایت عقیدت کے ساتھ، نہایت ہی الفت و پیار کے ساتھ یہاں بیٹھنا۔ جب تک کہ یہ پروگرام چلے گا آپ اس پروگرام کو ملاحظہ کرنا، سماعت کرنا۔ بس اس جلسے کا یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، نبی کی محبت اصل ایمان ہے، نبی کی محبت جان ایمان ہے، نبی کی محبت جوہر ایمان ہے، نبی کی محبت اصل ایمان ہے۔ آج کے اس جلسے کا یہی پیغام ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔